ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارے نوجوان بچے، ہماری بچیاں کالج کے، اسکول کے، یونیورسٹیوں کے انگریزوں کی مثالیں بڑی دیتے ہیں۔ مثالیں دیتے ہوئے انگریزوں کی اچھی چیزیں بھی سیکھ لیا کریں۔ دیکھیے، اسلام سے ہی لوگوں نے شعور حاصل کیا، ورنہ جہالت کی دنیا بھر میں انگریزوں کے پاس جہالت کے علاوہ کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا۔ اسلام 30ویں صدی ہجری میں سارے اسلام کا انہوں نے ترجمہ کیا، حدیثوں کا، قرآن کا، اسلامی تعلیمات کا، تو تبھی وہ ترقی کرتے گئے، وہ عمل کرتے گئے۔ آج یورپ میں جا کر دیکھیں، اسلام نظر آتا ہے، مسلمان کوئی نہیں، اور ہمارے ہاں مسلمان تو بے بہا وافر مقدار میں، اسلام کوئی نہیں۔ کہ وہ صفات جو اسلامی صفات ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، مسلمان موجود ہیں، اور وہ ان غیر مسلموں کے معاشرے میں مسلمانوں کی صفات موجود ہیں، لیکن مسلمان کوئی نہیں۔ تو یہ المیہ ہے، عمل وہ کر رہے ہیں صرف اسلام، کلمہ پڑھنے کی کمی ہے، ورنہ ایسے یوں جائیں گے اللہ کے قرب میں، ترقی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمانے تو میرے بچے کالج کے، یونیورسٹی کے، جو تھکتے نہیں انگریزوں کی مثالیں دیتے تھے، تو ان کی اچھی چیزیں بھی سیکھے پھر، جو اگرچہ وہ ہماری صفات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے بہا واقعات ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں بے بہا ہے، بری پڑی ہے تاریخ ہماری حدیث ہے، لیکن میں آپ کو انگریزوں کی زبان سے کہہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا کا بیٹسمین تھا، کھیل رہا تھا، اور وہ 2 دن سے کریز پر تھا، شاید 2 دن بھی آؤٹ نہیں کر سکا کوئی بالر، تیسرے دن بھی تھا، یہاں تک کہ ریکارڈ بنانے کے قریب تھا کہ وہ ریکارڈ شاید 373 کا تھا، یا 374 کا تھا، یا 75 کا تھا، یا 76 کا تھا، تو ریکارڈ رنز پر 1 رن کے فاصلے پر تھا۔ ابھی کیپٹن تھا، آسٹریلیا کا کیپٹن تھا۔ جب وہ ریکارڈ توڑنے کے قریب آیا، 1 رن کے فاصلے پر اننگز اس نے ختم کر دی، ڈکلیئر کر دی، چونکہ کیپٹن تھا، کپتان کو حق حاصل ہوتا ہے ختم کر دی اننگ کو۔ اگر وہ ریکارڈ توڑ دیتا تو اس کو کروڑوں روپے انعام ملتا، دنیا میں واہ واہ ہو جاتی، بلے بلے ہو جاتی، دنیا میں ایک نام شہرت ہو جاتی، ڈنکے بج جاتے دنیا میں، لیکن اس نے ریکارڈ نہیں توڑا، 1 رن کے فاصلے پر اننگز ختم کر دی۔ جب ختم کر کے واپس آیا تو صحافی نے کہا، بھائی آپ ریکارڈ توڑنے کے قریب تھے، آپ 2 دن سے قریب پر کھڑے تھے، تیسرے دن بھی آپ کو کوئی آؤٹ نہیں کر سکا، اور آپ کا ریکارڈ دنیا میں نام پیدا ہو جاتا، کروڑوں روپے انعام مل جاتا، تو آپ ریکارڈ کیوں نہ توڑا؟ تو وہ آسٹریلیا کا غیر مسلم کھلاڑی، غیر مسلم بیٹسمین، غیر مسلم کپتان، سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، میں جس کا ریکارڈ توڑنے کے قریب تھا وہ بھی آسٹریلیا کا ہے، اور وہ آسٹریلیا کا ہے، وہ بڑھاپے میں ہیں، اور میں اگر اس آسٹریلین بیٹسمین کا اور بڑھاپے میں اس کا ریکارڈ توڑتا تو اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی، اسے اس کی حیا نکلتی، تو میں اس بوڑھے آدمی کی حیا نہیں سننا چاہتا، اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں نے اس کا ریکارڈ نہیں توڑا اور 1 رن کے فاصلے پر ختم کر دیا، تاکہ اس کو دکھ نہ پہنچے، اسے تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بچے، میرے نوجوان بچے، بچیاں کالج کے، اسکول کے، یونیورسٹی کے، یا ہمارے مسلمان، کیا اتنی انسانیت ہم مسلمانوں کے اندر ہے؟ کیا ہم اتنا خیال کرتے ہیں اپنے مسلمان کا؟ ہم گالی بھی مسلمان کو دیتے ہیں، ہم غیبت بھی مسلمان کی کرتے ہیں، بہتان بھی مسلمانوں پر، الزام بھی بچھاڑ کر دیتے ہیں مسلمانوں پر۔ اب کسی مسلمان سے سنیں غیبت، برائی کر رہا ہو، گالم گلوچ کر رہا ہو، تو کیا ہندو کو کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان کو گالیاں دیتا ہے؟ کیا یہودی کو دیتا ہے؟ نہیں، مسلمان کو دیتا ہے۔ غیبت مسلمان کس کی کرتا ہے؟ ہندو کی، یہودی کی، شیطان کی؟ نہیں، مسلمان کی۔ الزام کس پر لگاتا ہے مسلمان پر؟ کیا مسلمان اتنا سستا ہے؟ کیا مسلمان کو گالیاں بھی دیں، گالم گلوچ بھی کریں، غیبت بھی کریں، الزامات بھی کریں، دھکے بھی دیں، ذلیل بھی کریں، نقصان بھی دیں، اس کو دھوکہ بھی دیں، اس کے ساتھ فراڈ بھی کریں، اس کے ساتھ چیٹنگ بھی کریں، اور پھر اللہ آپ کو چھوڑ دے، اللہ معاف کر دے، آپ کی زندگی ایسے گزرے گی، مزے کی زندگی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے پریشان لوگ ہیں، تنگ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کسی مسلمان کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اللہ ان کو تنگ کر کے رکھے گا، کتے کی موت مارے گا۔ تو آئیے، التجا ہے میری، درخواست ہے۔ میں اپنے ایک دوست کی مثال دیتا ہوں، ریاض میں رہتا ہے، چاولوں کا کام کرتا ہے، تو اس نے کہا میں چاولوں میں ملاوٹ کر کے لے گیا، گھٹیا چاول اچھے چاولوں میں مکس کر کے، چلو منافع زیادہ ہو، لیکن میری گاڑی غلطی ہو گئی، خیر نقصان ہو گیا، پھر واپس ہے، پھر دوسری گاڑی، پھر بھی ملاوٹ کی میں نے،
گھٹیا چاول اچھے چاولوں میں تقسیم کر دیا، یعنی سستے چاول بڑھیا چاول میں تقسیم کر کے منافع زیادہ۔ تو پھر گاڑی کلٹی ہو گئی اور میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ یہاں تک کہ کہنے کا 3 دفعہ کے بعد مجھے کسی اللہ والے نے کہا کہ اللہ تمہیں وارننگ دے رہا ہے کہ تم مسلمان کو نقصان دینا چاہتے ہو یا کسی انسانیت کو نقصان دینا چاہتے ہو، ملاوٹ کر کے، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، یا کسی بھی قسم کا، اس لیے اللہ وارننگ دے رہا ہے اگلی دفعہ تمہاری جان بھی چلی جائے گی، تمہارا سارا سرمایہ بھی ڈوب جائے گا، اس لیے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو بھی دھوکہ نہ دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مسلمان کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، اس کو گالی دے کر، غیبت بولتاحن الزام تراشی کر کے آپ سکھ میں رہیں گے، چین میں رہیں گے، مزے کریں گے، زندگی اچھی گزرے گی؟ بھول جائیے اچھی زندگی کو، سکون کی زندگی کو، عزت کی زندگی کو۔ اللہ عبرت کا نشان بنا کر رکھ دے گا اور اللہ کتے کی موت مارے گا۔ اگر ہم نے مسلمان کے ساتھ یہی رویہ رکھا، مسلک کے طور پر، پارٹی کے طور پر، یا گروپ کے طور پر، سلسلے کے طور پر، کہ ہم نفرت بھی کرتے رہے مسلمان سے، گالم گلوچ بھی، مسلمان کی غیبت بھی، مسلمان کی الزام تراشی، بہتان بھی مسلمان پر لگائیں گے، تو پھر بھول جائیں اپنی آخرت کو اور قبر کو، اور بھول جائیں عزت کو، سکون کو۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو مسلمان کا خیال کرنے کی، اس کی عزت نفس مجروح نہ کرنے کی، اس کو الزام تہمت سے بچانے کی، گالم گلوچ سے دور رکھنے کی اللہ ہر میرے بھائی کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر میرے بھائی کو 100% صاحب عمل، صاحب کردار بنائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، انسانیت پیدا کریں گے، انسانیت سکھائیں گے، انسانیت پر رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بھائی ہمارے بہنوں کو 100% صاحب عمل، صاحب کردار بنائے، انسانیت کا اعلیٰ نمونہ بنائے، رول ماڈل بنائے، نمونہ بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک فرمان پر مرد مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔